عید میلاد وہ جو تم کرتے ہو میرے بھائیوں، ابو لہب بھی جشن منایا تھا. تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں منایا، ابو لہب اس نے تو منایا تھا. تو ابو لہب اتنا خوش ہوا یہ سن کر محمد آج میرے گھر میں میرا بھتیجا آیا ہے. ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی میں جو چادر اس کے، جو نیا کپڑا اس کے جسم پر تھا، اس نے اپنی لونڈی کو دے دیا کہ تو نے مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے اور آج تجھے ایک اور انعام دیتا ہوں. اور وہ انعام یہ ہے کہ تجھے میں اپنی غلامی سے نکال رہا ہوں، تو آزاد ہے. آج کے بعد تو میری غلام نہیں، میری لونڈی نہیں. نکال دیا اس کو، اپنی غلامی سے آزاد کر دیا. میرے بھائیوں کتنا اچھا جشن منایا تھا رسول کی، نبی کی پیدائش پر. ابو لہب نے جشن منایا، خوشی منائی نبی کی پیدائش پر، لیکن ملا کیا؟ جانتے ہو کیا ملا ابو لہب کو؟ اگر خوشی منانا ہی سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کی بنیاد پر ابو لہب کو بخش دیا ہوتا. لیکن کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو بھی برباد ہو جا، تو بھی ہلاک ہو جا. یہ دیا اللہ تعالیٰ نے. پتا چلا کہ خوشیاں منانا پیدائش پر نہ تو یہ اسلام ہے، اور اگر یہ اسلام ہوتا تو ابو لہب کو بھی جنت ملتی. میرے بھائیوں ابو لہب رسول نبی کی پیدائش پر، محمد ابن عبداللہ کی پیدائش پر جشن مناتا. وہ نبی کو، محمد کو تو مانتا تھا لیکن محمد کی نہیں مانتا تھا. یعنی اس نے محمد ابن عبداللہ کی پیدائش پر خوشی کا اظہار تو کیا، لیکن اس نے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے رسول اللہ کو قبول نہیں کیا. لہذا اسلام رسول کی پیدائش پر خوشی منانے کا نام نہیں ہے، بلکہ رسول جو لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے. کوئی وہابی مولوی ایسا نہیں ہے تو میدان مناظرہ میں ہمارے مقابل آ سکے، اللہ کے کرم سے آ سکے. آ سکے نہیں، ہم نے بڑے بڑے مناظرے سر کیے الحمدللہ. اب میں حوالہ دے رہا ہوں اس کتاب کا کہ جو سب سے زیادہ معتبر ہے حدیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری شریف. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ ابو لہب سگا چچا حضور کا بدترین دشمن تھا. جس دن سرکار دنیا میں تشریف لائے، ابو لہب کی لونڈی تھی ایک، اس کا نام تھا سویبہ. جسے صوبیہ پڑھ لیتے ہیں لوگ، صوبیہ نہیں سویبہ ہے. سویبہ لونڈی نے آ کے بتایا ابو لہب کو کہ آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کا تو لخت جگر آیا ہے آمنہ خاتون کے گھر میں. اتنا سننا تھا کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا. سویبہ سے کہا جا آزاد، تو آزاد ہے. اسی وقت اس نے آزاد کر دیا. کس کی خوشی منائی؟ بھتیجے کی. بولو نا، بھتیجے کی. نبی کی تو نہیں منائی، رسول کی تو نہیں منائی. پتہ بھی نہیں تھا کسی کو کہ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، پتہ بھی نہیں تھا. لیکن جب پتہ لگ گیا تو ابو لہب سب سے بدترین دشمن ہو گیا، کٹر دشمن. اور جب مرا تو پھول پھٹ کے مرا. نبی کے گستاخوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. خدا نے دکھایا تھا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ابو لہب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. نبی کے لیے اس نے تبت لک کہا تھا، تمہیں تباہی ہو، کہ اس حالت میں مر گیا. اور جب ابو لہب کے سگے بھتیجے حضرت عباس کے بیٹے نے خواب دیکھا تو کہا کس حال میں ہو؟ کہنے لگا بہت برے عذاب میں ہوں، پوری میری قبر گڑھا جو ہے جہنم کا گڑھا بن گیا ہے، 6 طرف آگ ہی آگ ہے، آگ میں مر رہا ہوں بہت بری طرح، بہت برا حال ہے، بڑے عذاب میں ہوں. لیکن پیر کے دن یوم الاثنین کو اس انگلی سے جس سے میں نے سویبہ کو محمد کی خوشی میں آزاد کیا تھا، اس دن مجھے پانی مل جاتا ہے، میں چوس لیتا ہوں تو کچھ کمی ہو جاتی ہے آزاد. آگ میں خدا پانی پیدا کر دیتا ہے. سوچو نبی کی خوشی منانے کے صدقے میں. ایک ملا وہابی غیر مقلد کو میں نے سنا، وہ کہتا ہے وہ کافر تھا جس نے خواب دیکھا تھا. جب خواب دیکھا تھا جب تک کافر تھا، بعد میں ایمان لے آیا تو الگ بات ہے، لیکن اس وقت کافر تھا. کافر کا خواب بیان کر رہے ہیں. میں نے اس کی دھجیاں اڑائی.
میں نے کہا یہ بتا جب خواب دیکھا تھا تو اگر تیرے دھرم کے مطابق تیرے کہنے کے مطابق کافر ہی تھا، بعد میں تو ایمان لے آئے، وہ بعد میں تو ایمان لے آئے، بولو، اور جب ایمان لے آئے تو یہ خواب کب بیان کیا؟ جب ایمان لے آئے تو اب تو صحابی کا خواب ہو گیا، ہو گیا جواب ہو گیا، تو پھر اب تو صحابی بیان کر رہے تھے۔ اچھا پھر میں نے کہا ملا جی تمہارا علم زیادہ ہے امام بخاری کا، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ امام بخاری تو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، یہ بتا تم اعتراض کر رہے ہو جس حدیث پہ امام بخاری نے وہ روایت ہی کیوں کی، اپنی صحیح بخاری میں اسے ذکر کیوں کیا؟ اور میں نے کہا ملا جی ہوش کی پیو، اب اس کی شرح دیکھو، فتح الباری شرح صحیح بخاری امام ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، میں اس کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کرتا ہوں، دل جگر کو تازہ کرتا ہوں۔ فتح الباری اٹھا کر دیکھو اور ارشاد الساری اٹھا کر دیکھو، امام احمد قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور امام محمود عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری اٹھا کر دیکھو، یہ عربی کی موٹی موٹی بخاری شریف کی شرحیں ہیں، بڑے بڑے ائمہ کرام نے لکھی ہیں، اور کئی سو سال پہلے 700-800 سال پہلے یہ کتابیں لکھی گئی میرے عزیزوں۔ ان میں وہ لکھتے ہیں ائمہ کرام، وہ فرماتے ہیں سنو جب ابو لہب جیسا بدترین کافر، توجہ، حضور کی خوشی منانے کی وجہ سے، لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس نے بھتیجے کی خوشی منائی تھی، نبی اور رسول ہونے کی خوشی نہیں منائی تھی، اس سے تو دشمنی تھی اس کو۔ جب بھتیجا سمجھ کر ابو لہب جیسا بدتر خوشی منائے تو اسے جہنم کی اندر، گڑھے کے اندر جہنم کے انگلی سے پانی ملے، تسکین کا باعث ہو جائے۔ فرماتے فَكَيْفَ بِالْمُؤْمِنِينَ، تو کیا حال ہوگا اس مومن کا، کیا شان ہوگی مومنوں کی کہ وہ مصطفیٰ کو بھائی بھتیجے کی نسبت سے خوشی نہیں مناتے، بلکہ وہ تو اپنا رسول اور خدا کا رسول ہونے کی نسبت سے رحمت للعالمین ہونے کی خوشی مناتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ نعمت دی ہے، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ یہ بخشش کا سامان ہمارے لیے ضرور بنے گا انشاءاللہ۔ وصل مولا چاہتے ہو میرے مرشد قطب عالم حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ملا جیو، حضور ہمارے دونوں جہان میں وسیلہ ہیں، اور وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، اور بے وسیلہ نجدیو، بے وسیلہ نجدیو، ہرگز خدا ملتا نہیں۔